بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر جو میڈیا نے رپورٹ نہیں کی، نواز شریف امریکہ کے اندر موجود ہیں اور امریکہ کے اندر عمران خان کے حق میں انہوں نے بڑا اعتراف کیا ہے، اور اس اعتراف سے اندازہ ہوتا ہے جس طرح کیپٹن ریٹائر صفدر کے بعد اب نواز شریف کا اس طرح کا بیان کہ شریف خاندان کس طرح ایک اندرونی طور پر خلفشار کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگ گیا ہے اور عمران خان کو فاتح سمجھتا ہے۔ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کو بھی بڑا کلیئر کٹ یہ میسج تحریک انصاف دینے جا رہی ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر درخواستوں کے انبار لگ گئے ہیں، اور جو اگلا پلان ہے یہ بتائے گا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، وہ منصور جو یحییٰ آفریدی ہیں، وہ انہی کی کاپی ہیں یا کوئی انصاف وہ کر سکتے ہیں، چونکہ بڑا امتحان کے اندر جو ہے، بڑے امتحان میں تحریک انصاف اب یحییٰ آفریدی کو ڈالنے جا رہی ہے۔ دو سطح پہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مریم نواز جو اس وقت جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں پر قابض ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پورا ملک ان کی مٹھی کے اندر ہے، انہی کے اشاروں پہ سارے ادارے ناچ رہے ہیں۔ یہی کچھ ہوا ہے ایک درخواست گزار کے ساتھ، جس نے مریم نواز کے خلاف ایک درخواست دینے کی جو ہے وہ جسارت کی ہے۔ اس کی پہلے میں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتا ہوں۔ بڑی عام خبریں ہیں، اور ویسے بھی قومی اسمبلی کا جو بڑا عام اجلاس ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ 3 وارداتیں وہ اس کے اندر ڈالی جائیں گی، اور وہ لازمی طور پہ ایسے مزید قوانین ہیں جن کے ذریعے پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ اچھا، مریم نواز کے خلاف تونسا شریف سے ایک شخص ہے، اس نے چند دن پہلے ایک درخواست دی۔ درخواست بنیادی طور پر جو عمران خان کو فتنہ قرار دے کے خاتمے کی بات کی گئی، جس طریقے سے جس کا یہ مفہوم نکلتا تھا، اس کے تحت جو ہے وہ یہ آواز بلند کی گئی، اور اس کے اندر درخواست جو ہے وہ دی گئی بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ سٹی تونسا شریف، تحصیل و ضلع تونسا شریف، ضلع ڈیرہ غازی خان۔ درخواست بمراد اندراج کرنے ایف آئی آر برخلاف ملزمہ مسماد مریم صفدر دختر نواز شریف ساکنہ جاتی عمرہ لاہور جناب علی۔ اچھا، یہ درخواست جو ہے بڑی عام ہے۔ اس کے اندر کہا گیا گزارش ہے کہ سائل تحصیل تونسا کا رہائشی سکونتی اور باعزت شریف شہری ہے۔ یہ کہ سائل ضلع تونسا میں پی ٹی آئی کا نظریاتی ورکر اور ضلع تونسا کا متوقع صدارتی امیدوار ہے۔ نیز اس سے پہلے جنرل الیکشن میں پی پی 285 کا امیدوار رہا ہے۔ یہ اظہار حسین نقوی ہے، والد الطاف حسین۔ یہ کہتے ہیں کہ چند روز قبل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز دختر میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم خطاب کر رہی تھی۔ اس خطاب میں مریم نواز شریف نے بانی پی ٹی آئی عمران خان نیازی کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کو ختم کیا جائے گا۔ جو کہ مذکورہ بالا انتہائی خطرناک بیان ہے، اور یہ اسی طرح کی درخواست ہے کہ یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب یہ روٹین کے اندر درخواستیں ہوتی ہیں، مقدمات درج بھی نہیں ہوتے، اور پھر عدالتوں کے اندر 22A 22B ضابطہ فوجداری کے تحت جایا جاتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ جو ایس ایچ او ہے اس نے یہ درج نہیں کیا، تو لہذا آپ یہ اندراج کریں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اتنا کرنا بھی ملکہ معظمہ جو ہے ان کی گستاخی ہے۔ یعنی جب ملک کے اندر بدماشی چلتی ہے نا، تو کچھ اداروں کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر چھوٹے موٹے جو کڑچے چمچے ہیں وہ بھی پھر بدماشی پہ اتر آتے ہیں۔ وہ بھی چونکہ ایک دوسرے کو روک سکتے نہیں، کانے ہوتے ہیں، اور سب چونکہ ایک ہی طرح کا جو ہے وہ معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب مریم نواز کے خلاف درخواست دینا بتایا گیا ہے کہ جرم بن گیا۔ تحریک انصاف کے تونسا شریف کی ایکٹیو ممبر اظہار نقوی کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی بہنوں سسرال کے گھر 3 مرتبہ چھاپے اور گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ یہ غنڈے ہیں، یہ بدماش ہیں۔ دیکھیں نا، یعنی سرکاری وردی کے اندر بدماشی کریں یا وردی کے بغیر بدماشی کریں، بدماشی بدماشی ہے۔ یعنی آپ نے اگر مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرنا تو نہ کریں، یہ روٹین ہے، تھانوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن درخواست دینے والے کے خلاف یہ غنڈہ گردی، یہ بدماشی، یہ آپ پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آل شریف کے نوکر اور غلام ہیں؟ یعنی یہ انہی کا ملک ہے،
وہ تنخواہیں آپ کو وہ دیتے ہیں. تو جب پولیس یا دیگر ادارے, بڑا افسوس ہوتا ہے, یعنی اس سے میسج کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کا میسج تو یہ جا رہا ہے کہ بھئی آپ آل شریف کے نوکر ہیں, تو اگر آپ نوکر ہیں تو تنخواہ ان سے کیوں نہیں لیتے؟ سوال یہ ہے. ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پل کے, اور جو سرکاری ملازمین باضابطہ طور پہ یہ اس طریقے سے کریں, بھائی آپ اس کے گھر والے سسرالی, یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ زعیم لغاری ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ویسے تو اس ملک میں اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے زرداریوں اور شریفوں نے یہ خرید لی ہے. کوئی اس ملک کے اندر ان کے خلاف بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا, ورنہ آپ کو وردی اور وردی کے بغیر والے جتنے بھی ہیں وہ اٹھا لیں گے. یہ افسوسناک ہے. بہرحال یہ اب کیا جا رہا ہے. اچھا, دوسرا جو ہے وہ تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. اصل میں اتنی چیزیں اس ملک کے اندر, انتظار حسین پنجوتھا اور کئی اس طرح کے لوگ, کہ اس ملک کے اندر بولنا بڑا مشکل ہو گیا. اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے, ان کا یہ بڑا امتحان ہے. اگرچہ ان کے اختیارات محدود ہو چکے ہیں, اور کل جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کے اندر مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی. آج جو ہے وہ ویسے تو جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا واضح پیغام دیا, اینی بینچ کے طرف مقدمہ نہیں بھیجا کہ بھائی اتنا بھی تماشا نہ بناؤ کہ جس دن آپ کو اندازہ ہو کہ یہ میرٹ پہ کیس سنا جائے گا تو وہ آئینی بینچ کے اندر جانا ہے, تو یہ تماشا نہ کریں. اچھا, اب یہاں پہ جو ہے وہ آج تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ عمران خان کو مل کے آئی ہے, تو وہاں سے بڑا ایک کھلا پیغام دیا گیا ہے. ایک تو عمران خان کی جو صحت ہے, ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا ہے, وہ ٹھیک ہے, بہتر ہے, فٹ ہیں. درمیان میں 8-10 دن ان کو تنگ بھرپور کیا گیا, اس وقت ان کی صحت تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی تھی. لیکن اب تحریک انصاف جو ہے, جتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا, اب ان کو لگتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ دفع ہو گیا. وہ گھٹیا غلیظ ترین کردار پاکستان کی جوڈیشری کا وہ یعنی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تو اب موجودہ جو عدلیہ ہے اس کے سامنے یہ معاملات رکھے جائیں کہ الیکشن اور الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد یہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے. جس کو چاہتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے. غنڈوں اور بدماشوں کا راج ہے پورے ملک کے اندر. کوئی آزادی اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پہ قدغن ہے, جمہوری روایات کو پامال کیا گیا ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انتظار حسین پنجوتھا اور دیگر جتنے لاپتہ ہوئے, جن سے زبردستی جبری انٹرویوز کروائے گئے گھٹیا ٹاؤٹوں کے ذریعے, تو وہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائیں کہ بھئی آپ ادارہ ہیں انصاف فراہم کرنے کا, آپ انصاف فراہم کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ یعنی انصاف کے لیے بیٹھے ہیں یا قاضی کے نقش قدم پہ آپ نے چلنا ہے. تو یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا یہ ایک بڑا امتحان ہوگا, اور ابھی آگے آئینی بینچ بنے گا, اس کا یہ امتحان ہوگا. وہ بھی پتہ نہیں امین الدین خان کو بنا دیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, عالمی عدالتوں کے اندر بھی آج عظمہ جو علیمہ خانم ہے انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ جلد اب عالمی عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا, چونکہ یہ معاملہ اب صرف لوکل معاملہ نہیں ہے, چونکہ ریاست کے ادارے اور ریاست اس ظلم کے اندر شریک کار بن گئی ہے. تو اب یہ دو محاذوں پہ اب یہ جیسے یحییٰ آفریدی کا بڑا امتحان ہے کہ آپ قاضی فائد عیسیٰ ہو, انصاف دینا ہے نہیں دینا آپ بھی بتاؤ, تاکہ آپ کے ساتھ بھی عوام کو پتہ تو. اچھا, دوسری طرف جو ہے وہ شریف خاندان کو یہ پتہ ہے کہ عوام کے اندر ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے, عوام کے اندر سے وہ ملیا میٹ ہو چکے ہیں. اب جو ہے اس کا اعتراف کئی دفعہ دبے لفظوں میں کیا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ عام پاکستانیوں سے انتقام لے رہے ہیں. یعنی غنڈہ گردی, بدماشی, جو نون لیگ کے خلاف ہے کوئی بیان دے دے اس کو اٹھا لو. کم از کم سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ان کے دور حکومت کسی کے اندر بھی یہ بدماشی نہیں ہوتی تھی. اچھا, اس کے اندر جو ہے اب یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں. اب نواز شریف امریکہ گئے, انہوں نے وزٹ کیا. صدارتی الیکشن سے پہلے وہاں کوئی بھی ویلا نہیں ہے. یہ جو بات ہے نا کہ عام رہنماؤں سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, بھائی وہ یہاں سے انہوں نے نکلنا تھا, گھٹن تھی بیچارے کو, پتہ نہیں باندھا ہوا تھا یا زبردستی جیسے ہوتا ہے یعنی مجبوری کے اندر, تو اس نے نکلنا تھا. وہ اس نے ادھر کا شیڈول بنایا, لندن جاؤں گا, وہاں کچھ دوستوں سے امریکہ میں بھی ملوں گا, اور پتہ نہیں کدھر کدھر جائیدادیں ہوں گی, کیا معاملات ہوں گے, ہمیں کیا پتہ ہے. اب اس کے اندر جو ہے
ان کو یہ ہمیشہ شکوہ رہتا ہے. میاں صاحب کو جو ہوا اصل میں ان کی بند ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہوا. پاناما کے اندر مجھے نکالا گیا، اور نکالا کیوں گیا؟ وہ کہتے ہیں میرے بیٹے سے تنخواہ کا معاملہ تھا، اور حالانکہ یہ ان کی فنکاری ہے، یہ اتنے انہوں نے یعنی کھائے ہوئے ہیں مال کہ ان سارے معاملات کے اندر جو ہے ہونے کے باوجود بھی ان کو سزا نہیں دی گئی. پھر پاناما کی سزا ان کی ختم ہو گئی. پھر میاں نواز شریف کا بھائی اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کو اقتدار دیا گیا، لیکن میاں صاحب پھر بھی خوش ہیں نہیں ہیں. تو ان کو ایک افسوس ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور میڈیا نے اس طریقے سے اس کو فوکس نہیں کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک کھلا اعتراف ہے کہ عمران خان کے لیے بھائی عوام تو نکلی ہے، انہوں نے ووٹ دی ہے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، آج تک لڑ رہے ہیں. ان کو جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے، یعنی ان پر ظلم تشدد ہو رہا ہے، اس کے باوجود مزاحمت جاری ہے. تو میاں صاحب نے کہا ہے بھائی میرے ساتھ عوام نہیں نکلی، میرے لیے عوام نہیں نکلی، اور مجھے یہ افسوس ہے. تو میاں صاحب نے یہ بتایا ہے، جیسے کل کیپٹن ریٹائر صفدر نے کہا کہ ڈیل کے تحت آل شریف آئی ہے، ان کے پورا جو لبے لباب تھا کہ بھئی ان کے گوڈے گٹے پکڑے، عوام سے ووٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور پھر آپ حکومت میں آ جائیں. تو وہ بتا رہے ہیں بھائی کہ میرے جو سسر ہیں اس کے بھائی شہباز شریف وہ کیوں کیسے اقتدار میں ہے اور میری بیگم کیسے اقتدار کے اندر ہے. تو بوٹ کو عزت دی ہے، ووٹ کو عزت نہیں دی. تو آج نواز شریف بھی یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دور میں ترقی ہو رہی تھی کہ ہمیں نکال دیا گیا. ایک تو یہ ان کا رونا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں اس پر عوام کا جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، شکوہ ہمیشہ رہے گا. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی عمران خان کے لیے چلیں، عوام نکلی ہے، ووٹ کاسٹ کی ہے، بڑی تعداد کے اندر اس وقت بھی مزاحمت ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں. آج بھی نام تو عمران خان کا ہی ہے، یعنی سب عمران خان کا چورن ہی بیچ رہے ہیں. اینٹی عمران یا پرو عمران بات تو اڈیالہ جیل کے قیدی کے گردی گھوم رہی ہے. تو میاں صاحب تو ایسے تھا جیسے ان کا ذکر ہی ختم ہو گیا. تو یہ بہت بڑا اعتراف ہے عمران خان کے حق میں نواز شریف کا کہ ہمیں شکوہ ہے کہ عوام ہمارے لیے نہیں نکلی. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے لیے تو نکلی ہے، ووٹ کاسٹ کی ہے، جتوا دی ہے، ہم ہار گئے. لیکن شرم تو میاں صاحب آپ کو آنی چاہیے کہ آپ فارم 47 پہ MNA بن گئے، اور کم از کم آپ بزرگ سیاستدان تھے، آپ کو سیکھنا چاہیے تھا، آپ کو اس کا سبق بتانا چاہیے تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو مزید زبردست کر دیا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ ان کو افسوس، دیکھیں افسوس آپ کو میاں صاحب ہوتا تو فارم 47 پہ نہ آتے اور اس طرح کی جعلی حکومت آپ نہ لینے دیتے. لیکن کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے، دنیا جہان میں جائیدادیں ہیں، وطن آپ کا باہر ہے، ادھر آپ نے صرف اقتدار کے لیے ہی آنا ہے آپ کے خاندان نے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. پاکستان زندہ باد.